حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 مارچ ہفتے کا دن ہے اور 11 شعبان المبارک ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے ڈپٹی اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو ڈپٹی مولوی عبدالسلام حنفی صاحب کی سربراہی میں افغانستان نیشنل کمیشن کا اجلاس ہوا، جس کا مقصد حج اور عمرہ کے معاملات پر گفتگو کرنا اور ضروری مشاورتی فیصلے کرنا تھا۔ اس میٹنگ میں پرائیویٹ بینکوں اور ایئر لائنز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں حج کے لیے اکٹھی کی جانے والی رقم اور اس کی منتقلی کے بارے میں پرائیویٹ بینکوں کے نمائندوں کے ساتھ بڑی تفصیلی گفتگو کی گئی، اور اس کے بعد فلائٹس کے حوالے سے ایئر لائنز کے نمائندوں کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اور اس کے علاوہ حج کے دوران حجاج کرام کو صحت کی معیاری سہولیات فراہم کرنے کے لیے منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے ڈاکٹرز اور کلینک ٹیمز کی تعداد کے بارے میں تعین کیا گیا، اور مکمل گفتگو اور مشاورت کے بعد اس پر ضروری فیصلے کیے گئے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو ڈپٹی مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے صوبہ فریاب کے علماء کرام اور بزرگوں سے ملاقات کی۔ ان علماء کرام نے مولوی صاحب کو صوبے کی معاشرتی، معاشی اور سیکیورٹی معاملات کے بارے میں بتایا اور صوبے کے لوگوں کی بنیادی ضروریات سے آگاہ کیا۔ ان کے علاوہ علماء کرام نے کہا کہ اسلامی امارات کے حکام کو لوگوں کی فلاح و بہبود اور بنیادی ضروریات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے صوبے کے علماء کرام اور بزرگوں کی کاوشوں پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ علماء کرام اور ہمارے بزرگوں کا افغانستان کی آزادی کے لیے اور افغانستان کو آزادی دلوانے کے لیے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اہم کردار رہا ہے، اور ہم ان کی قربانیوں اور کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ روڈز کی تعمیر اور بجلی کی فراہمی ملک کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے، اور یہ عوام کی بنیادی ضروریات کا حصہ ہیں، اور اسلامی امارات روڈز کی مرمت اور نئے روڈوں کی تعمیر کے لیے کام کر رہی ہے۔ اسی طرح الیکٹرسٹی کے سیکٹر میں بھی سہولیات کے مطابق کام کیا جا رہا ہے۔ بہت جلد عوام کو بہتر سہولیات میسر ہوں گی۔ بات کریں گے کابل پولیس کمانڈر نے بتایا کہ انہوں نے کابل شہر میں ایک ماڈرن اور اسپیشل فورسز کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل اسلحے سے لیس ایک ویٹنگ روم بنایا ہے، جہاں پر اسپیشل فورسز کے جوان ہر وقت شہر میں ایمرجنسی حالات سے نمٹنے کے لیے، چھپے ہوئے دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے اور کچھ غیر معمولی واقعات سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہوں گے، اور عوام اور ملک کی خدمت کے لیے میدان عمل میں ہوں گے۔ منسٹری آف مائنز اینڈ پیٹرولیم کے منسٹر شیخ شہاب الدین دلاور صاحب سے جیوجرڈ پیٹرولیم کمپنی کے نمائندہ مسٹر کاشوف نے ملاقات کی۔ اس میٹنگ میں ملاقات میں افغانستان میں سرمایہ کاری کرنے اور پیٹرولیم اور مائنز کی فیلڈ کے سلسلے میں اہم گفتگو ہوئی۔ شہاب الدین دلاور صاحب نے انہیں کہا کہ مائنز تمام افغانوں کا سرمایہ ہے اور یہ افغانوں کی امانتیں ہیں، اور کوئی بھی مائن جس کا معاہدہ کریں گے اسلامی امارات کے قوانین کے عین مطابق کریں گے۔ اور کچھ عوامی فلاحی کاموں کا ہم آپ کو بتاتے ہیں، کچھ عوامی فلاحی کاموں کے بارے میں جو پورے افغانستان میں کیے جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن عوام کی آسانی کے لیے۔ صوبہ فراہ میں ڈپارٹمنٹ آف ولیج ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے حکام نے بتایا کہ 22,899,700 افغانی کی لاگت سے ضلع پشتور کے 6 گاؤں میں پانی کی فراہمی کے لیے 6 پینے کے پانی کے نیٹ ورکس لگائے گئے ہیں، اور جس کے ذریعے وہاں پر لوگوں کو پانی میسر ہو رہا ہے، اور لوگوں کو پانی کی ضروریات کے لیے دور دور جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کے علاوہ صوبہ لوکر، پنجشیر، ہرات، میدان وردک، زابل اور لگمان میں 6,560 ضرورت مند خاندانوں کی نقد رقم اور کھانے پینے کی اشیاء سے مدد کی گئی۔ صوبہ لوگر میں 3,000 غریب اور یتیم بچوں کو سردیوں کے کپڑے فراہم کیے گئے۔ یہ وہ ضروریات ہیں جو حکومت کو پتہ ہے کہ عوام کی ضروریات ہیں، اور وہ انہیں فراہم کر رہے ہیں۔
ہمارے ہاں فلاحی ادارے فراہم کرتے ہیں، وہاں پر حکومت کی سربراہی میں فلاحی ادارے کر رہے ہیں، لیکن کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کر رہے ہیں، حکومت کھا نہیں رہی۔ بات کریں گے صوبہ پروان میں افغان سوشل اینڈ لائیوہڈ سپورٹ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے پہلے مرحلے میں 25 منصوبوں کا آغاز کیا گیا ہے، جو 25 منصوبوں کا آغاز 7.2 ملین افغانی کی لاگت سے کیا گیا ہے، یعنی کہ اس منصوبے کے تحت افغانوں کو معاشرتی اور معاشی معاملات میں سپورٹ کیا جائے گا، انہیں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے اور ان کے ذرائع معاش کو مضبوط کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے روزانہ کے معاملات کو بہتر طریقے سے حل کر سکیں۔ صوبہ قندھار کے ڈپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ کے حکام نے صوبہ کی سینٹرل جیل میں ٹی بی کی تشخیص اور عام بیماریوں کے علاج کے لیے 12 بیڈز پر مشتمل ٹریٹمنٹ سینٹر کھولا ہے، جہاں پر قیدیوں کا علاج کیا جائے گا اور ان کو صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ہمارے ہاں جو سرکاری ہسپتال ہے وہاں پر بھی جا کے سفارش کروانی پڑتی ہے، لیکن اسلامی امارات قیدیوں کو بھی ان کے رائٹس فراہم کر رہے ہیں، ان کے حقوق فراہم کر رہے ہیں۔ اسلام آپ کی اور میری پناہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جائیں تو ہمیں اسلامی نظام کی طرف جانا پڑے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔